غلامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ فاروق رضا صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں آپ کے نمبر مجھے محمد فیروز نے دیے جو آنند کا ہے۔ اچھا اس نے کچھ بات کرنی تھی جناب آپ سے۔ بولیے نا۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم تھا؟ ہاں اچھا کس طرح، مطلب کیا دلیل کیا آپ کے پاس؟ قرآن پاک میں ہے۔ کیا کون سی آیت قرآن پاک کی، کون سا پارہ؟ ایک منٹ رکیے، جی نکال لیتا ہوں میں۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا محمد عارف ہے۔ کس فرقے سے ہیں آپ؟ جی میں فرقے سے نہیں ہوں، میں ویسے سنی ہوں۔ کیا ہو؟ اور جی میں مسلک اہل سنت والجماعت سے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے یہاں تبلیغ کا کافی کام ہوتا ہے، تبلیغی جماعت کا، ٹھیک ہے۔ تبلیغی دیوبندی آپ؟ جی میں نہیں ہوں، میری بستی کے اندر ہے۔ آپ کون ہو بھائی؟ آپ کی بستی کے بارے میں تھوڑی پوچھا میں نے۔ تو میں سنی ہوں، سنی مسلک اہل سنت والجماعت سے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو دیوبندی بھی اپنے آپ کو سنی بولتے ہیں، اہل حدیث بھی سنی بولتے ہیں، بریلوی بھی میں سنی یہ بولتے ہیں۔ بول رہا ہوں کہ میں مسلک بریلویت سے ہوں، لیکن مجھے کنفیوژن ہو رہا ہے، اس لیے ان سے میرا رابطہ ہوا، فیروز آنند والے سے، اس نے مجھے آپ کے نمبر دیے۔ جی بریلوی ہیں آپ؟ جی میں بریلوی تھا، لیکن اب جو ہے 3-4 مہینے کی جماعت میں بھی چلا گیا، واپس آیا ہوں ابھی۔ 3-4 مہینے کی جماعت میں جا کر کے آپ واپس آئے ہیں؟ جی تو عقیدے آپ نے چینج کر لیے؟ اور عقیدہ مجھے کنفیوز ہو رہا ہے، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا صاحب۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ جی یہ جو سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 179 ہے۔ سورہ آل عمران، ایک منٹ، سورہ آل عمران آیت نمبر 179۔ 179، اچھا جی بولیے۔ ہاں اس میں کیا، اس آیت میں کیا لکھا ہے، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اس میں لکھا ہے کہ اللہ کی شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔ اچھا مطلب اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس سے چاہے؟ ہاں، اس کا کیا مطلب؟ کہ اللہ اپنے رسولوں کو علم غیب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے علم غیب دیتا ہے، عام لوگوں کو نہیں دیتا۔ اچھا یہ بات ہے، سورہ آل عمران ہے نا۔ دوسری آیت ہے، وہ بھی لکھ لو آپ، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پلے اسٹور پہ جا کر کے ٹرو اسلام آپ ڈاؤن لوڈ کرو گے نا۔ مجھے ڈاؤن لوڈ والا نہیں آتا، ان کا امام آئے گا، اس سے میری بحث ہوئی ہے، میں کیا کتنے دن چلا گیا تھا میرا موجود ہے اپنی جی۔ ٹرو اسلام آپ ڈاؤن لوڈ کرو گے نا، TRUE، اچھا ٹرو اسلام ایپ، APP۔ اچھا اس میں نا ساری جو ہمارے عقیدے ہیں نا، علم غیب کا، حاضر و ناظر کا، نور و بشر کا، جی ہے نا، اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مدد مانگنے کے تعلق سے سارے جو عقائد ہیں اچھا وہ اس میں ڈالے ہوئے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، یہ سورہ آل عمران ہے۔ اور دوسری ایک اور آیت ہے، سورہ جن، آیت نمبر 26-27۔ اس کا ترجمہ ہے کہ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اچھا مطلب اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے۔ اچھا پھر سورہ نساء آیت نمبر 113۔ جی چلو یہ ہو گیا۔ اچھا میں یہ بول رہا ہوں جیسے، اچھا چلو یہ بس ٹھیک ہے، 2 دلیل کافی ہے یہ۔ اچھا سورہ آل عمران آیت نمبر 179 اور سورہ جن آیت نمبر 26-27 ہے نا۔ تو یہ اور آیت پڑھ لینا آپ، سورہ نساء آیت نمبر 113 بھی پڑھ لینا، اور سورہ تکویر آیت نمبر 23-24 بھی پڑھ لینا۔ اچھا اور حدیث شریف سے دلیل چاہیے تو صحیح بخاری حدیث نمبر
3192 पढ़ लेना, अच्छा और सही मुस्लिम हदीस नंबर 7267 पढ़ लेना, सही अच्छा मुस्लिम हदीस नंबर 7265 पढ़ लेना, सही अच्छा मुस्लिम हदीस नंबर 7259 पढ़ लेना, तिरमिज़ी चलो शरीफ ठीक है। हदीस नंबर 3234 पढ़ लेना, और भी बहुत सारी जी जी, हदीस हैं। चलो 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 ठीक है, हो गया। कुरान से बढ़कर, चलो हदीस तो बाद में, कुरान पहले है। अच्छा, रही ये चीज, मैं ये कह रहा, जैसे अपन दरगाह पर जाते हैं, हाँ, तो दरगाह पर औरतों को साथ में ले जाना कैसा है? आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिजविया में औरतों को मज़ार पे जाने की ममानियत लिखी है। अच्छा, ममानियत लिखी है, तो वहाँ जो मज़ार बैठे हैं, और मैं खुद एक दरगाह पर जाता था, वहाँ जो मज़ार बैठे हैं वो किस मसलक से है? वो सुन्नी है तो वो सुन्नी है, तो वो औरतों के सिर पर हाथ भी फेरते हैं। तो गलत और कर। वहाँ जो हमारे यहाँ, मैं दरअसल मैं राजस्थान से हूँ, और मैं जो है आपके सीकर से हूँ, राजस्थान सीकर से। अच्छा, और यहाँ जो है बिल्कुल वो ले जाते हैं और एक जगह सजदा भी कराते हैं, और मैं खुद काफी मर्तबा वहाँ गया हूँ। तो गलत कराते हैं। तो फिर वो जब आला हजरत ने इस तरह लिखा है, तो वो मज़ार ऐसा क्यों कराते हैं, उसकी वजह? उसकी वजह तो उनसे ही पूछना पड़ेगा आपको अच्छा कि वो ऐसा क्यों करवाते हैं। भाई, ऐसा चलो, एक मज़ार पर जाना, उसमें आप उलमा, आपके उलमा भी जाते हैं, हमारे मसलक के बरेलवियत के उलमा भी अपनी औरतों को लेकर जाते हैं, हमारे यहाँ के इमाम साहब भी जाते हैं, बिल्कुल जो है मसलक के बरेलवियत से, वो अपनी बीवी को अभी 10 दिन पहले ले गए, अपने बच्चे को जो है फल फ्रूट से तोल के भी आए। तो उनसे कहा गया, तो बोले कहाँ आराम लिखा है, कौन कहता है आराम लिखा है? तब जो है मैं यहाँ से कंफ्यूज हो नहीं गया कि होगा यार, उनको, जी जी, इल्म नहीं होगा। अब वो तो पता नहीं, वो खुद अपनी बीवी को लेकर जाते हैं जनाब। अब दूसरा क्या है मालूम है इसमें? जी पहली जो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है, जी औरतों को मज़ार पे जाना मना है। जी और हमारे सुन्नी सुन्नी उलमा कुछ ऐसे हैं, जैसे जो कचौचा शरीफ से हैं, हम्म खास करके जो सादात हैं, उनका कहना है कि औरतों को मज़ार पे ले जाया जा सकता है, लेकिन कुछ शराइत है उसमें कि औरत के साथ उसका महरम जाए। महरम समझ? हाँ, समझता। हाँ, तो वो महरम के साथ औरत जाए, पर्दे पर्दे में रह करके जाए, मतलब उलमा की बात नहीं रही यहाँ, यहाँ हदीस में है कि औरत औरत, चलो अगर हदीस में होता, जी क्या है हदीस में? हदीस में अगर होता, तो जन्नतुल बकी में मैं खुद 5-7 उम्रे कर चुका हूँ, वहाँ रह भी चुका हूँ, मैंने वहाँ ड्यूटी भी की है। जन्नतुल बकी में एक औरत भी नहीं जाती कब्रिस्तान, उसकी वजह क्या है? आप देखिए, जी आज के हालात देख करके आप अगर इस्लाम का पता लगाएंगे जी, तो फिर आप गलती पर रहेंगे। अच्छा, जो इंसान आज के हालात देख कर कहेगा कि यही इस्लाम है, वो बेवकूफ है। जैसे बहुत सारे मुसलमान को हम देखते हैं जो दाढ़ी कटाते हैं, पिछले की बात ही छोड़ दो, जी तो क्या तुम ये डिसाइड करोगे कि भाई नहीं इस्लाम में तो दाढ़ी कटाना है? आप वो अरब में जाओगे, सऊदी अरब में बहुत से लोग एग्जाम्पल देते हैं वहाँ की, तो वहाँ के बादशाह छोटी छोटी दाढ़ी रखते हैं, देखा होगा आप। जी जी जी, यहूदियों की तरह दाढ़ी रखते हैं, तो क्या यहूदियों की तरह दाढ़ी रखना ये सुन्नत है क्या? नहीं, बिल्कुल कोई सुन्नत नहीं है। वहाँ का देख करके इस्लाम को कैसे जान सकते हो आप? अच्छा चलो, वो तो बिल्कुल आपकी बात सही है। वहाँ पर आप जाओगे तो सारे लोग वहाँ पे वो लाल रुमाल ओढ़ते हैं, तो क्या लाल रुमाल ओढ़ना सुन्नत है क्या? नहीं, बल्कि इमामा शरीफ, जैसे हमारे सुन्नी बरेलवी उलमा इमामा शरीफ बांधते हैं ना, वो इमामा शरीफ बांधना सुन्नत है, लेकिन वहाँ के लोग अभी लाल दुपट्टा ओढ़ रहे हैं। नहीं, जैसे देखो यहाँ के आपके नूरानी मियाँ, हाशमी मियाँ, ये हमारे जो बड़े उलमा है, ये भगवा कपड़े पहनते हैं, ये पहनना कैसा है? वो जायज है, वो हदीस में मौजूद है। वो अच्छा, हदीस में मौजूद है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहना करते थे। हदीस में कौन से हदीस है ये? ये अबू दाऊद शरीफ में है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है, और बुखारी शरीफ में भी है। ये भगवा कलर का जो जिक्र है ना, हम उसको जाफरान बोलते हैं, जाफरान या जर्द बोलते हैं उर्दू में। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, ये हो गया। तो फिर हदीस में तो कहीं है नहीं मौलाना कि भाई औरत को मज़ार या कब्रिस्तान पर जाना चाहिए? मैं दो तरीके की हदीस है भाई। एक हदीस है कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جایا کرتی تھی. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، جب آپ کو وہاں پر دفن کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں، جب بھی آپ جایا کرتی تھی. پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تو پھر آپ پردہ کر کے جاتی تھی. جو لوگ عورتوں کو ادھر اپنا مزار پہ جانے کی دلیل اس حدیث سے لیتے ہیں، یہ حدیث تو ضعیف ہے جناب. بخاری کی حدیث ہے بھائی، بخاری یا مسلم کی ہے اور غالباً صحیح حدیث ہے، ابھی مجھے معلوم نہیں. یہ تو حدیث میں نے بھی پڑھا ہے. بالکل دیکھو ایسے میں ہندی میں سیاست کی ساری کتابیں میرے پاس ہیں. چھوڑ دو بھائی، وہ ہندی کتابوں پر بھروسہ مت کیا کرو. چلو ٹھیک ہے، وہ ہو گیا، چلو وہ چھوڑ دیتے ہیں. ایسا رہی یہ بات، ہمارے کچھ لوگ عوام دو حدیثیں ملتی ہیں. جی جی اب دو، اور ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً یہ فرمایا کہ عورتوں کو مزار پر نہیں جانا چاہیے، قبر کے پاس. ابھی مطلب اللہ کے نبی کی یہ بھی تو حدیث ہے نا، لا تجعلوا قبری عیدا، صحابہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، یہ بھی تو حدیث ہے نا. عیدگاہ مطلب خوشی کی جگہ. خوشی کی جگہ جی. ابھی سارے لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو میں نے کسی کو بھی روتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. جو مدینہ میں جاتے ہیں جی جی میں نے ایک کو بھی روتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. سب ہنستے بات کریں گے، کھانا کھائیں، روتا ہوا نہیں، جیسے روتا ہوا نہیں ہے، جیسے کہ پھول چڑھانا، چادریں چڑھانا، بکرے کاٹنا، ڈھول بجانا، قوالی کرنا، یہ سسٹم ہے. عیدگاہ پہ جا کے پھول چڑھاتے ہو کیا؟ نہیں، یہ خوشی کی تو جگہ ہو گئی نا. یہ نہیں دیکھیے، اپنے دماغ سے اسلام کو مت سمجھیے، سمجھ رہے ہیں؟ ارے جناب، میں اپنے دماغ سے خوشی کب منائی جاتی ہے بھائی؟ اگر کوئی خوشی جی جو اگزامپل آپ نے دی، تو کیا عیدگاہ پہ جا کر کے آپ پھول چڑھاتے ہو، چادر چڑھاتے ہو؟ ارے عیدگاہ سے مطلب خوشی کی جگہ. عید کا کیوں آپ مطلب نہیں نکالے گا نا بھائی. عیدگاہ سے مطلب دیکھو ہمارے یہاں پر دیکھو اشارتن کنایتن بھی ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اپنے دماغ سے آپ سمجھو گے نا تو گمراہ ہو جاؤ گے، جیسے وہابی دیوبندی تبلیغی ہوئے. اپنے دماغ سے سمجھو گے تو سمجھ رہے ہیں. اب آپ ڈائریکٹ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی گمراہ ہے؟ یہ تو غلط ہے نا. ایگزامپل ہے نا بھائی، فیصلہ جنت کا تو خدا کرے گا. اسلام تو یہ سمجھا وہ گمراہ ہوا. ارے میری بات سنو، عقل پر بھروسہ، سمجھ رہے ہیں؟ عقل پر نہیں. میں خود 4 مہینے تبلیغ میں گیا، لیکن میں نے ان کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ آپ جو بریلیت میں تھے یا گمراہ تھے. وہ یہی کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہے. کہ جب کسی کو اپنے ساتھ ملانا ہوتا ہے نا تو اس سے بڑی اچھی طریقے سے پیش آیا جاتا ہے. اچھا ہاں، یہ سارے فرقوں کا اتہاس رہا ہے. اگر کوئی تبلیغی میرے پاس آئے اور کہے ارے تم چادر چڑھاتے ہو نا، تم بدعتی ہو، شرک کرتے ہو، چلو ہمارے ساتھ، تو کیا کوئی جائے گا؟ نہیں جائے گا. تو بھئی یہ منافقت ہوتی ہے کہ پہلے میٹھا میٹھا بول کر کے لے جایا جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بدلے جاتے ہیں. چلو اپن اب کام کی بات کرتے ہیں. اچھا، میں کام کی بات یہ بتا رہا تھا کہ آپ نے کہا عیدگاہ، جی، اور پھر آپ نے اس میں اپنا دماغ لگا دیا، تو آپ کے دماغ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب آپ کے پاس کوئی حدیث ہے نہیں بھائی قبر پر پھول؟ تو پھر وہ عرب میں کیوں نہیں چڑھایا جاتا؟ وہاں اللہ کے نبی کی قبر پر چادر کیوں نہیں چڑھا؟ اب سنو گے تو بتاؤں گا نا. جی 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 سننے آئے ہو کیا پھر بولنے آئے ہو؟ بتا دو. جی 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 بالکل سر، آپ غصہ مطلب میں آپ سے سمجھنے سیکھنے آیا ہوں. بولنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر آپ بیچ میں بول دے رہے تھے، پھر میں کوشش کر رہا ہوں، پھر آپ بول دے رہے ہیں. بالکل بولیے 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 بولیے. اگر ایسا ہے، اگر بجوانا ہے اپنی تو بولو، پھر وہ طریقہ بھی آتا ہے مجھے. جی چلیے. عیدگاہ جو ہوتی ہے نا جی، وہاں پر عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں جا کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھی جاتی ہے. وہاں پر عیدگاہ میں جا کر کے پھول اور چادر اور بکرے نہیں کاٹے جاتے. آپ کو کس نے بول دیا عیدگاہ کا مطلب ہے کہ پھول چڑھانا، چادر چڑھانا، بکرے کاٹنا؟ کس نے بولا آپ کو؟ کس نے بولا؟ مجھے بولا نا. میں عیدگاہ کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نہیں ہوں. لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. اس سے مراد ہمارے علماء نے جو آگے پوری اس کی تفسیر لکھی ہے، اس کی آگے تفسیر لکھی ہے کہ بھائی جو ہے قبر کو خوشی کی جگہ نہ بنائی.
کون سی؟ تو اچھا آپ یہ کون سے بتاؤ علماء کہ نے قبر تفسیر پر لکھی ہے؟ جی کون سے علماء نے تفسیر لکھی ہے؟ یہ تو علماء دیوبند کی تفسیر ہے. تو پھر دیوبندی کافروں کی باتیں اب مجھے کیوں بتا رہے ہیں بھائی؟ یار آپ ایمان دیکھو ہم میں کمی یہی ہے، ہمارے بریلویت کے جتنے بھی علماء ہیں نا ان میں کمی یہ ہے کہ دیوبندیوں کا آپ جو ایک کفر ایمان ہے والے نا، کو کافر لکھ رہے ہو. دیوبندیوں کا کفر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہے، اور جو اہل حدیث جو لوگ ہیں ان کے تعلق سے بھی میں آپ کو ایسی ایسی گستاخیاں بتاؤں گا کہ اگر وہی جملے میں آپ کے ماں باپ پہ فٹ کروں نا، اور اگر میں آپ کے سامنے رہوں تو آپ مجھے قتل کر ڈالو، اچھا ہے نا؟ تو وہ آپ دلالی مت کریے، سمجھ رہے ہیں؟ دیوبندی اور اہل حدیثوں کی تبلیغیوں کی دلالی مت کریے. جب آپ سمجھنے آئے تو سمجھیے، صرف دلالی مت کریے. اچھا آگے بولیے. سمجھیے، آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھیے. جناب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، دیکھو نہیں تو آج میں جواب دے رہا ہوں، لیکن آپ دلالی مت کریے بس کہ آپ ان کو یہ کیوں کہہ رہے ہو، تو یہ دلالی ہو گئی. پھر میں ان کو نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ایمان والے کو کافر کیسے کہہ سکتے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، ایمان والے کو کافر کہنے والا خود کافر ہوتا ہے. تو پھر ہاں، ہم نے حدیث پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اور اگر اس میں کفر نہ پایا گیا تو کہنے والے پر فتویٰ لوٹ آتا ہے، مطلب کہنے والا خود کافر ہوتا ہے. تو ہمیں ہمارے ایمان کی فکر ہے. آپ ہمارے ایمان کی فکر مت کریے، ہمیں فکر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پلیز آپ دلالی مت کریے. یہ میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ دیوبندیوں کی تفسیر لائے تو یہ دیوبندی تو ابھی 200 سال پہلے کا فرقہ ہے. بتائیے کسی محدث سے بتائیے، کسی مفسر سے بتائیے، کسی امام سے بتائیے، کسی ولی سے بتائیے تفسیر. نہ علماء بریلویہ سے اس کی بتائیے، نہ علماء دیوبندیہ سے بتائیے، نہ علماء وہابیہ سے بتائیے، بلکہ آپ بتائیے کن سے؟ تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء، ان سے بتائیے آپ اس حدیث کی کیا تفسیر ہے. اچھا دیکھو ایک اور حدیث ہے، پہلے اس کی تو بتا دیجیے. ما اسفل من القعبین ففی الازار وفی النار. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ٹخنوں کے نیچے پاجامہ یا لونگی کا جو بھی حصہ ہوگا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلے گا. ہمارے امام بھی ٹخنوں کے نیچے پہنتے ہیں، اس کی وجہ تو اس حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ کیا مطلب سمجھانے میں؟ ارے اس حدیث کی تشریح اور تفسیر کیا ہے اس کی؟ یہی بس حدیث تو کھلی پڑی نا آپ کے سامنے، حدیث کا ترجمہ سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب جس نے ٹخنوں کو نیچے لٹکا دیا وہ جہنم میں جلے گا، اس کا وہ اتنا حصہ جہنم میں جلے گا. اب ٹخنے سے نیچے لٹکایا تو جہنم میں کیسے چلے گا بتاؤ؟ کوئی سینس ہوگا، کوئی ریزن ہوگا کہ بھائی ٹخنوں کے نیچے مطلب لٹکا لیا تو بھائی آپ نے حرام کام کر دیا، آپ نے گناہ کر دیا، آپ نے بہت بڑا پاپ کر دیا، ایسا کچھ ہے کیا؟ آپ نے شرک کر دیا. حدیث ہے، یہ تو باقاعدہ حدیث ہے، پکی حدیث جو ہوتی ہے وہ ہم سمجھیں گے کہ ہمیں جو علماء سمجھائیں گے، محدثین سمجھائیں گے، یا ہم ہمارے ایک چھوٹے سے جاہل دماغ سے سمجھیں گے؟ کون سمجھائے گا ہمیں؟ جو احادیث کی اتنی بڑی بڑی جو تشریحات لکھی ہوئی ہے نا، کئی جلدوں پہ تشریح لکھی ہے علماء نے، اور قرآن پاک کی کئی جلدوں میں تفسیر لکھی ہے. وہ بھی عربی کی عربی میں تفسیر لکھی ہے. تو جو عربی زبان جاننے والے تھے وہ بھی قرآن کی آیت پڑھ کر کے، حدیث پڑھ کر کے وہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے. تو ان کے لیے عربی میں بڑی بڑی تفاسیر لکھی گئی، تشریحات لکھی گئی. اور آج کے یہ دیوبندی تبلیغی اور وہابی اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو اپنے دماغ سے سمجھیں گے. تو پھر ان کا لکھ کر کے کیا کوئی فائدہ ہوا کیا؟ وہ ردی ہو گیا وہ لکھنا ان کا. آپ بتائیے اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جب یہ حدیث بیان کی گئی تو اس کا پس منظر یہ تھا کہ اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو مسلمانوں میں غربت زیادہ تھی، غریب لوگ زیادہ مسلمان ہو رہے تھے، تو ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے. اچھا. ایک چادر پہ نا وہ پوری زندگی گزار دیتے تھے. اور یہاں ایسے بھی حالات تھے کہ ایک صحابی تھے اور ان کی بیوی
تو صحابی نماز پڑھ کے بہت جلدی نکل جایا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا آپ اتنا جلدی کیوں جاتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس ایک ہی چادر ہے, میں اس لیے جلدی نکل جاتا ہوں کہ میں یہ چادر میری بیوی کو دیتا ہوں, پھر وہ چادر پہن کر کے نماز پڑھتی ہیں. اس وقت جو کافر تھے, مشرک تھے, وہ امیر تھے, تو وہ کپڑوں کو ایک دم زمین تک گھسیٹتے ہوئے چلتے تھے اور یہ دکھاوا کرتے تھے, تکبر کرتے تھے, دیکھو کہ ہمارے پاس عیش و آرام ہے, تم مسلمان ہو کر کے کیا ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے لیے کہ جو تکبر کے ساتھ دکھاوا کرے, لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے کپڑے کو زمین پر گھسیٹے. اچھا نہ تو کیا بات ہوگی بھائی, کسی نے نیچے لٹکا لیا وہ جہنم میں جل گیا ہو, یہ کیا بات ہوگی؟ اچھا یہ اس کا مطلب. تو پھر اچھا چلو ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب آپ لوگ جیسے بریلوی خیال کے لوگ مکہ مدینہ جاتے ہیں, اس امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ دیکھو امام وہاں بھی ہے. اچھا وہاں بھی ہو؟ ہاں. آپ کو کیسے پتا چلا وہاں بھی ہے؟ کیسے پتا چلا مطلب آپ کیا مطلب سمجھ رہے کہ ہم لوگ ایک کنویں کے مینڈک ہیں؟ نہیں بھائی وہ مطلب اللہ نے ہم کو دماغ نہیں دیا, اللہ نے ہم کو آنکھیں نہیں دی, کان نہیں دیا. چلو چلو چلو, مطلب اللہ تعالیٰ نے ہم کو پڑھنا نہیں سکھایا, مطلب ہم جب جاہل کپڑے نماز نہیں ہوتی. اچھا اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ سننے کے علاوہ کسی کے بھی پیچھے نماز نہیں ہوتی. چلو ٹھیک ہے. اچھا وہ امام وہاں بھی ہے مکہ مدینہ دونوں میں؟ ہاں. اور اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہے؟ ہاں. اچھا اب میرا ایک سوال ہے کہ اگر آپ کی مسجد میں ایک امام ہے اور وہ غلط کام کر رہا ہے, غلط نمازی پڑھا رہا ہے, غلط جو ہے دوسرے مسلک سے ہے, تو آپ اس کو نکالو گے یا چھوڑو گے؟ نکالیں گے نا. نکالیں گے. جب اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہے اور اللہ عالم الغیب ہے, اللہ کا گھر آپ کا بھی یقین ہے اس بات پر کہ وہ بیت اللہ اللہ کا پہلا گھر ہے؟ پہلا گھر نہیں ہے, پہلا بیت المقدس ہے. چلو چلو پھر بھی مطلب مقدس گھر تو ہے نا وہ بیت اللہ گھر ہے نا, اور وہاں جائے بغیر حج عمرہ نہیں ہوتا نا. چلو ٹھیک ہے, اللہ کے نبی بھی وہی ہے, عالم الغیب ہے, تو یہ اللہ اور اس کے نبی اماموں کو نکالتے کیوں نہیں وہاں سے؟ مطلب کیا ہو گیا کہ وہ نکالتے نہیں اس لیے وہ حق پر ہے. ہاں بالکل, ہم تو یہی سمجھیں گے. اچھا ایسا ہی سمجھیں گے. تو اسلام سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو وہاں پہ 360 بت رکھے ہوئے تھے اور کئی سو سال وہاں پر بتوں کی عبادت کی جاتی تھی. ارے بھیا ہاں تھی, تو پھر وہ صحیح ہو گئے تمہارے اصولوں سے. بھائی جب اسلام کی حکومت آئی, جب اسلامی حکومت آئی تو سب کو توڑ دیا گیا. جب اسلامی حکومت آئی تبھی اللہ آیا, ایسا اس سے پہلے اللہ نہیں تھا. اللہ تو تھے, میں نہیں کہتا اللہ نہیں تھا, اللہ بھی تھا, نبی بھی تھے. آپ نے ایک اصول بنایا کیا کہ اللہ عالم الغیب, اللہ کو سب کچھ پتا ہے اور اللہ قادر مطلق ہے. تو ابھی وہابیوں کو کیوں نہیں نکالتا؟ نہیں نکالتا اس لیے وہابی حق پر ہے. تو اگر اس سے تھوڑا پیچھے جاؤ گے 1400 سال, تو وہاں پر تو 360 بت رکھے تھے. تو کیا اس وقت معاذ اللہ, سن لو سمجھ لو, سمجھو پہلے, کیا اس وقت اللہ تعالیٰ قادر مطلق نہیں تھا؟ بالکل تھا. کیا اللہ تعالیٰ اس وقت یہ چاہتا تھا کہ مجھے چھوڑ کر کے بتوں کی عبادت کی جائے, مورتیوں کو پوجا جائے؟ نہیں چاہتا. کیا اس وقت اللہ عالم الغیب نہیں تھا؟ تھا, بالکل تھا. کیا اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت نہیں تھی کہ وہ ان کو نکال دے بتوں کو؟ بالکل تھی طاقت. کیوں نہیں نکالا گیا پھر؟ وہ تو اللہ کے نبی نے محنت کرنی تھی, محنت کری پھر نکل گئی. اللہ نے کیوں نہیں نکالا؟ مطلب اللہ مطلب چاہتا نہیں تھا کہ یہاں سے شرک ختم ہو؟ بالکل اللہ چاہتا تھا, کیوں نہیں چاہتا تھا. تو اتنے 100 سال تک وہاں پہ پھر بت رکھے گئے, کئی سالوں تک. مطلب بھائی وہ تو لوگ سمجھے نہیں تھے, اللہ کے نبی تعلیم دیتے رہے, جب سمجھ گئے تو اللہ نے کیوں نہیں سمجھایا پھر؟ اللہ نے ان کو ہدایت دی نا, اللہ نے ان کو ہدایت دی سارے کے سارے. مطلب اتنے 100 سالوں تک کفر و شرک ہوتا رہا, تو مطلب اللہ تعالیٰ نے برداشت کیا نہیں, چلو بھائی کفر کرو, شرک کرو. تو اللہ تو برداشت کیا, اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم بنائی, وہ تو ڈالنا. ابھی ہندوستان میں کتنی ہو رہا ہے, اس کا مطلب اللہ نہیں چاہتا کہ یہ جنت میں نہ جائے. تو اللہ نے بنائی یہ ہے کہ اب ہندوستان کی بات لی جائے.
اب ہندوستان پہ ابھی بی جے پی کا قبضہ ہے. اب مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے نا, مارا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے. بابری مسجد کو توڑا گیا, اس کی جگہ مندر بنایا گیا. اب اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے, اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں نکالا ان کو؟ مطلب یہ لوگ حق پر ہو گئے تمہارے حساب سے؟ تمہارے جملے ہے یہ کہ ہاں میں تو سمجھتا ہوں, تو یہ لوگ حق پر ہو گئے پھر. اچھا, تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے دماغ سے اسلام کو سمجھو گے تو ایسے ٹھوکرے کھاؤ گے. اچھا تو یار جو وہاں جو امامت کروا رہے ہیں جو ائمہ ہے, اور وہاں جو مکہ مدینہ وہ ہے تو اللہ کے نبی کے خاندان سے ہے. خاندان کو کون بولا خاندان سے؟ اللہ کے آل سعود ہے وہ لوگ, وہ آل سعود ہے, وہ ایک سعودی بادشاہ تھا اس کے خاندان سے. وہ تو اللہ کے نبی کے خاندان میں کوئی نہیں ہے وہاں جو وہاں پر حکومت کر رہے ہیں؟ حکومت نہیں, وہاں کے جو رہواسی لوگ ہیں ان میں رہواسی بہت لوگ ہوں گے وہاں پر اللہ کے نبی کے خاندان کے, لیکن وہاں پر بھی سنی حضرات موجود ہے. اچھا, ہاں سنی علماء وہاں پر بھی موجود ہے, لیکن وہاں پر ان کو صوفی کہا جاتا ہے. کیا؟ اچھا, صوفی کہا جاتا ہے. اور وہاں کے لوگوں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ عید میلاد منائیں. عید میلاد نہیں, وہاں تو تعویذ پہننا, یہ فاتحہ دلانا, یہ تو سب حرام شرک بتاتے ہیں وہ لوگ. تو وہ لوگ بتاتے ہیں نا, اسلام نے تھوڑی بتایا کبھی. پھر وہ لوگ کرتے کہ اللہ کے نبی کے خاندان میں زیادہ تو ان کو آتے ہیں. خاندان والے بتاؤ کون سے اللہ کے نبی کے خاندان والے نے جو صحیح العقیدہ سنی ہو والے ہیں؟ کون ہے؟ عرب میں تو اللہ کے نبی کا خاندان نہیں, تو پھر کیا ہندوستان میں ہے؟ ایسی جہالت بول رہے ہو یار. مطلب ایک بے وقوفی, مطلب مودی کے بخت سے بھی بڑے بخت نکلے تم تو یار. اب ارے کچھ ایسی بات کرو جس کا کوئی لاجک ہو نا. یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے کون ہیں؟ سنو, کون ہے مطلب؟ نہیں آپ مجھے سمجھائیں نا, آپ ایسے کیسے کہہ رہے مودی اتر آئے ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے کون ہیں وہاں پر؟ یار وہ عرب میں کوئی نہیں ہے اللہ کے کون ہے پوچھ رہا ہوں, کوئی نہیں, یعنی کون ہے وہاں پر وہ پوچھ رہا ہوں, نام بتائیے. وہاں کے رہواسی ہوں گے, مجھے وہ نام تھوڑی ہوں گے جب تم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے, اور ہوں گے تو تم کوئی مثلا اخذ کر رہے ہو, حرام و حلال اخذ کر رہے ہو. ہے مت تھوڑا بہت دماغ ہے تم کو؟ نہیں دماغ ہے تھوڑا بہت, ہوں گے سے کر رہے ہو. ہوں گے جملہ معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہے. ہوں گے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہے بھی یا نہیں بھی ہے, کوئی مطلب اس کی گارنٹی نہیں. اللہ کے نبی خاندان والے وہاں نہیں ہے. پوری دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں. ابھی سید ہاشمی میاں, سید مدنی میاں جو ہے, یہ بھی اللہ کے نبی کے خاندان والے ہیں. اچھا, نورانی میاں وغیرہ یہ سید, ہاں سید ہیں یہ. اچھا, تو انہوں نے کب کہا تعویذ پہننا شرک ہے, فاتحہ دلانا شرک ہے؟ ہندوستان میں نہیں, مطلب تم کو عرب کو دیکھنا ہے, تو عرب کو دیکھنا ہے تو تم نے مطلب ایمان وہاں کے بادشاہوں پر, وہاں کے لوگوں پر لایا, اللہ کے نبی پر نہیں لایا. بادشاہوں پر, وہاں کے لوگوں پر نہیں لایا. ہم بالکل لایا, کیونکہ آپ اسلام کو ان لوگوں کو دیکھ کر کے سمجھ رہے ہو, نہ کہ قرآن و حدیث کو دیکھ کر سمجھ رہے ہو. سمجھ رہے ہو؟ نہیں, ہم تو قرآن حدیث کو دیکھ کے. تو بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے فاتحہ دلانا حرام ہے, چادر چڑھانا حرام ہے, قبر پر پھول ڈالنا حرام ہے؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ بتاؤ پھر. یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں, اس کا مطلب. تو پھر جب قرآن میں حرام ہی نہیں لکھا ہے تو پھر یہ حرام کہہ رہے ہو اور تم اس کو مان رہے ہو, گویا کہ تم نے ان کو اپنا نبی, اپنا خدا بنایا. نہیں, ان کو نہیں بنایا. ارے بھائی, سعودی عرب میں سب سے پہلے مسلمانوں, سب سے پہلے تو مشرک تھے, بتوں کو پوجتے تھے. پھر مسلمانوں کی حکومت آئی, پھر وہاں پر شیعوں نے قبضہ کیا. پھر وہاں پر 600 سال تک سنی مسلمانوں کی حکومت تھی. آپ جس سلطنت عثمانیہ کر رہے ہیں انہوں نے آپ کی کال کو. ہلو, اس سے پہلے وہابیوں سے پہلے 600 سال سنیوں کی حکومت تھی, سلطنت عثمانیہ. ابھی صرف کتنا 90 سال پہلے ان کی حکومت آئی ہے. تو 90 سال پہلے جو حکومت میں مطلب وجود میں آیا, اس کو دیکھ کر کے تم جان رہے ہو کہ یہ اسلام ہے. تو کتنی بڑی بے وقوفی ہے. تو پھر وہاں جب آپ لوگ حج کرنے جاتے ہو
नमाज अलग ही पढ़नी चाहिए क्या? तो हम लोग तो अलग ही पढ़ते हैं, अच्छा वहाँ के इमाम के पीछे नहीं पढ़ते नमाज। अच्छा हाँ, अच्छा, ये बात है। आप अपनी बेटी की शादी किसी गैर मुस्लिम से करोगे? नहीं करेंगे। तो हम किसी गैर मुस्लिम के पीछे नमाज क्यों पढ़े? अच्छा, आप ये पूछ सकते हो कि भाई वो गैर मुस्लिम कैसे, वो काफिर कैसे? दलाली मत करो, पूछो कि तुम उनको काफिर कह रहे हो तो तुम्हारे पास दलील क्या है, क्यों कह रहे हो, क्या रीजन है? अच्छा अच्छा। तो रीजन ये है, अच्छा रही ये बात, कब्र पर अजान देना कैसा है? अजान शैतान को भगाना है क्या? जायज है वो। क्यों जायज, कैसे है? वो उलमा ने ये तरीका निकाला कि कब्र पर अजान दिया जाए। उलमा ने तो अवाम को लड़ा डाला, बरेलवियत और देवबंदियत और ये जो देवबंदियत ने और ये जो वहाबियत ने अवाम को लड़ाया है, लड़ाया। आप छोड़ो, ये लाल दुपट्टा जो ओढ़ते हैं, ये ओढ़ना किसकी सुन्नत है? अरे भगवा पहनना भी सुन्नत नहीं, सब भगवा है ना। मैं हदीस बताऊंगा ना आपको, पढ़िए हदीस, भगवा की कोई हदीस नहीं है, सब झूठ बात। अल्लाह, सब मतलब बिना तहकीक किए आप कह रहे हो हदीस है ही नहीं, मतलब पढ़ा ही नहीं आपने। इसे कहते हैं एकदम आला दर्जे की जहालत। क्या कहते हैं? आपने पढ़ा ही नहीं। अजान देना कैसा वो बताओ। नहीं, पहले तो भगवा की, अब हदीस का इनकार कर रहे हो। अरे भगवा तो किसका है? लिबास ही उनका है, हमारा है ही नहीं। तो सफेद लिबास इस्लाम में जायज करार दिया करेगा, भगवा है नहीं भगवा के। अरे भगवा की कहाँ है हदीस? आज तुमने कितनी हदीसी किताबें पढ़ी? मैंने सही सित्ता की सारी हदीसें पढ़ी। आप बताओ, उसमें आपको एक भी हदीस नहीं मिली ना? मुझे भगवा की बुखारी में मौजूद है, पेज नंबर। जाफरानी रंग का रंग हदीस में मौजूद है, जर्द रंग हदीस में मौजूद है। भाई मतलब इतने तुम परले दर्जे के जाहिल कैसे हो कि तुमने पढ़ा ही नहीं और तुम इनकार कर देते हो? यही तो वहाबियत और देवबंदियत है कि जो उनकी अकल में नहीं बैठता ना, जो उनके इल्म में नहीं है, उसका इनकार कर देते हैं। यही तो वहाबियत और देवबंदियत है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये पक्के जाहिल और गुमराह लोग हैं। अच्छा, और इनको जो अच्छा लगा वो सही और जो इनको गलत लगा वो गलत। कब्र पर अजान देना कैसा? कब्र पर जायज है। कैसे जायज है? क्यों देते हैं? वो ऐसे ही दे देते हैं। हमारे उलमा ने ये तरीका निकाला कि भाई कब्र पर अजान दी जाए। वहाँ अजान कहाँ दी जाती? जहाँ नमाज हो वहाँ, ऐसे कब्रों पर दी जाती? कब्रों पर भी दी जाती है ना। वजह किस लिए दी जाती? तो हमारे घर में भी हम अजान देते हैं। अच्छा, कब्रों पर क्यों देते हो? वजह ऐसे ही। ऐसी यार कोई तो वजह होगी ना, ऐसे ही बस ऐसे ही देते हैं, शैतान भगाने के लिए। अब तो आपको मालूम है तो फिर क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मैंने ये सुना है बरेलवी हजरात ये कहते हैं कि शैतान वहाँ से भगाए जाते हैं। शैतान की आवाज थोड़ी सी देर के लिए भाग जाएगा, फिर क्या होगा? आजान की आवाज सुन करके शैतान भागता है, इसलिए देते हैं। तो वो तो थोड़ी सी देर के लिए भागेगा, फिर क्या होगा? तो थोड़ी देरी सवाल जवाब होता है ना। ये कोई दलील नहीं हुई। जाहिल इंसान। कब्र में कितने सवाल होंगे? अरे हो गए कब्र में यार, कसम में। तुम कितने सवाल होंगे पूछ रहा हूँ मैं। तुम खोखले हो, तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है। जाहिल में पूछ रहा हूँ, कब्र में कितने सवाल होंगे? सुन्नत वल अहनाफ देवबंद, सर बकब सर बुलंद देवबंद। देवबंद पक्के काफिर देवबंद। कब्र में कितने सवाल होंगे वो पूछ रहा हूँ मैं। हम तो 50 घर हो गए और इंशाअल्लाह जो बच्चे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कब्र में कितने सवाल होंगे? मुझे जैसे उनके इमाम ने बोला था ना, देवबंद मसला के इमाम ने, आप इनसे बात करना, ये मोदी से जोड़ेंगे, ये गाली गलौज करेंगे, वो सारा। मैंने तो गाली नहीं दिया, मैंने जाहिल को जाहिल बोला। बताओ मैंने कब तुम्हारी माँ बहन निकाला? कब मैंने कहा कि तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की, मैंने कब बोला? अल्लाह, कितना पढ़ लो, नहीं बोला मैंने। आदमी तो हादा काफिर। काफिर तो तू है। जालिक क्या फिर? बता, कब्र में कितने सवाल होंगे? अंत काफिर। ये क्या जहालत है? कुफ्र का दर पर मैंने फतवा लगा लिया, चल जा भटकता रहे। चलो हो गया तुम्हारा काम। तुम्हारे नंबर के साथ डालता हूँ इसको यूट्यूब पे, ठीक है? यूट्यूब पे डाल दे, तेरे बाप के सिर में डाल दे। डालने से क्या होगा? जी मैं डाल देता हूँ अभी, भाग जाए, ताकि लोग जाने ना ये कितना बड़ा काफिर है। ये झूठ बोल करके लोगों से बात करता है, झूठ बोलता है। मैंने तो बात की थी तेरे से। नहीं चलो कोई बात नहीं, मैं डाल देता हूँ, कोई बात नहीं। आपका फोटो वगैरह मौजूद है? फोटो मौजूद है? अरे फोटो क्या, तू कह फोटो डाल दो।
हाँ तो वही, अगर फोटो होगा तो भेज देना। फोटो किस पर भेजना है बता? व्हाट्सएप पर, इसी नंबर पे। तुम और करोगे क्या? तुम्हें सवाल जवाब तो आते नहीं है। लोग मुसलमानों को तो मोदी से जोड़ रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे? अभी आपने जोड़ा नहीं, आपने कहा तुम मोदी से अंध भगत हाँ, हो तो मोदी फिर से। तो बड़े वाले अंधभक्त, तो बड़े वाले, अरे अच्छा, मतलब अरब में, सऊदी अरब में चलो हो गया तुम नहीं सुन ले बाबा, सऊदी अरब में थिएटर खुला है, जाहिल तुम्हारी जिद्दा में खुला है, रियाद में खुला है, सऊदी अरब में सिनेमा हॉल खुले हैं, थिएटर खुले हैं, काटे जाएंगे, तो अब क्या सऊदी अरब का ये काम इस्लाम है? नहीं ना, थिएटर खुला है, कोई नहीं जा रहे, सऊदी अरब वालों ने खोल दिया तो जायज है, तो कहाँ से जायज हुआ? देखने देंगे, नहीं जायज हुआ ना। तो तुम सऊदी अरब पे तुमने ईमान लाया, आले सऊद पर तुमने ईमान लाया, तुमने उनको नबी और खुदा बनाया, दलील कहाँ से दे रहे हो तुम? नहीं आले सऊद से, कुरान हदीस से बात कर रहे हैं आप, वो कुरान हदीस आले सऊद से दलील दे रहे हो। आले सऊद कह रहे हो आप। तुमने तो कहा जिनकी हुकूमत अभी 90 साल नहीं, पहले आई, जो 90 साल पहले